لیکن بات یہ ہے کہ بھئی ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم اس قرآن کے اس آیات کے اوپر کیوں انگلی رکھیں؟ ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان احادیث مبارکہ کو کیوں چھپانے کی کوشش؟ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں۔ مجھے چند دن پہلے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ سادات آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آل محمد ہے، سید ہیں، تو یہ عرب کی پاک زمین چھوڑ کر پاکستان کیوں آئے؟ مطلب ایک تنزیہ کے طور پر۔ تو میں نے کہا میں آپ کو پشاور کے اندر ایک اصحاب بابا جگہ کا مال سے حق دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو جتنے بھی اہل بیت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اس نے 2000 روپے 2000 درہم دیے اور حضرت امام حسین کو 3000 درہم دیے۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ نے حضرت عمر فاروق سے گھلا کیا کہ بھئی ابا وہ تو میرا ہم عمر ہے، ابا وہ تو میرے جتنا ہے، آپ اس کو 3000 اور مجھے 2000 5000 اس میں مجھے 2000 کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ 3000 اس کے نام ہے سید طیب شاہ اور میرا تعلق ضلع شانگلہ، وہاں پر ایک گاؤں بہار سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی چونکہ یہاں پہ جس طریقے سے آپ سے پہلے آغا جامی صاحب نے فرمایا تھا کہ بہت سارے مسائل ہیں، KPK میں مسائل ہیں، میں آپ سے ایک بنیادی سوال جو سب سے ہٹ کر ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سید کی پہچان کیسے کی جائے، کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب سید کا پہچان ہونا چاہیے؟ بس الحمدللہ خاص طور پر یہ جو 3 صوبے ہیں، پنجاب، بلوچستان اور سندھ، اس میں جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے اہل بیت کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ سادات کے جو مناقب جو کتابوں میں ذکر ہیں وہ سارے بیان ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ کمی ہماری KPK کے اندر ہیں، جہاں پر ممبروں کو اور مدارس کو ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے کہ جو اکثر ان کا یہی نعرہ ہے کہ بھئی اسلام کے اندر کالا اور سفید نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ فلانا قوم اس سے ہے فلانا قوم، حالانکہ پیغمبر پاک نے فرمایا تقطع الانساب الا نسبی، پوری دنیا میں کسی کی بھی نسب اس کے ساتھ نہیں رہے گی لیکن میری نسب قیامت تک میرے ساتھ رہے گی۔ اور پھر اسی طرح پیغمبر پاک کا فرمان نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ اصناف، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، سب سے پہلی یہ ہے کہ بھئی اپنی اولاد کو پیغمبر پاک کی محبت سکھاؤ، اور وحب اہل بیت ہی، اور میری اولاد کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ اور اپنی اولاد کو بتاؤ کہ بھئی یہ پیغمبر پاک کا آل ہے۔ وحب قراءۃ القرآن، یعنی قرآن پاک کی قراءت۔ 3 چیزیں پیغمبر پاک نے بیان فرمائی کہ میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور قرآن پاک کی طرف ان کی ترغیب دلاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھئی ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم اس قرآن کے اس آیات کے اوپر کیوں انگلی رکھیں؟ ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان احادیث مبارکہ کو کیوں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرے پاس ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 12 سال 14 سال مدارس میں گزار کر الحمدللہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے۔ 14 سال گزارنے کے بعد جب وہ کتاب مجھے ہاتھ میں ملی تو آپ یقین جانیے کہ 60 احادیث مبارکہ صرف آل محمد کے بارے میں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک مدارس میں بھی وہ نہیں سنی۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایک چیز ان کے ذہنوں کے اوپر بیٹھائی گئی ہے، اگر تم نے حسین کی بات کی، اگر تم نے علی کی بات کی، اگر تم نے آل محمد کی بات کی، اگر تم نے اس کی اولاد کی بات کی تو آپ شیعہ ہو جائیں گے۔ بھئی حسین اور علی فاطمہ یہ شیعوں کا نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ شیعوں کے لگتے ہیں، حضور کے کچھ نہیں لگتے ہیں۔ بھئی یہ کسی کے نہیں ہے، یہ حضور کے ہیں اور یہ پوری امت کی اور پوری اسلام کے ہیں۔ تو ممبر رسول پر بیٹھنے والے علماء سے مجھے درخواست ہے کہ بھئی جو چیزیں کتابوں میں ذکر ہے، جن کے مناقب کتابوں میں ذکر ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، وہ لوگوں کو سمجھائیں، ان کا تعارف کرائے۔ تم لوگوں کے امام حسین کی تعارف کراؤ، تم اس کی قربانی بتاؤ، تم حضرت علی کی جو قربانیاں ہیں، جو خلافت اس میں کارنامے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ لوگوں کے اندر دین پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام سے KPK کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں پوری پاکستان کے اندر، لیکن خاص طور پر KPK کے اندر، کہ ان کی یہ ترتیب ہے کہ بھئی یہ باتیں بہت کم کی جاتی ہے، تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھنے کا حق ادا کرے اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرے۔ سید طیب شاہ صاحب، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے۔ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ سادات یعنی سید جو زادے ہیں ان کو، اور خاص کر آل رسول کو
بہت سارے لوگ دوسرے فرقوں اور اس کے ساتھ نتی کرتے ہیں، جبکہ بالکل ایسا کہیں بھی یعنی وہ نہیں ہے۔ سید ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر قوم ہے اور ہر فرقے سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فرقے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اس تنظیم میں آنے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ کا کیوں اس تنظیم میں آئے؟ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں۔ مجھے چند دن پہلے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ سادات آپ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم آل محمد ہے، سید ہیں، تو یہ عرب کی پاک زمین چھوڑ کر پاکستان کیوں آئے؟ مطلب ایک تنزیہ کے طور پر۔ تو میں نے کہا میں آپ کو پشاور کے اندر ایک اصحاب بابا جگہ کا نام ہے، 35 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ کیوں آئے؟ بلوچستان کے اندر آپ جائیں، وہاں پر بے شمار صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ کیوں آئے؟ سندھ کے اندر آپ کو صحابہ کرام کی، بھائی وہ تو دین کے لیے آئے ہیں، بھائی یہی سادات بھی تو دین کے لیے آئے ہیں، یہ تو آل محمد ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ بھئی ہمیشہ ہم کسی اور کے لیے لڑے ہیں، ہمیشہ محنت کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایک قرآن کریم کے اندر ایک نمل ایک صورت ہے، وہ ایک سورۃ النمل 120 کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قوم کی بات کی، اپنی قوم کو یکجا کرنے کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ اعلان اور وہ الفاظ اس کے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اس کے نام پہ کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا تو اس نے اپنے قوم کو بلایا کہ بھئی آپ بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ کو جو ہے نا کچل ڈالے۔ تو اپنی قوم کی بات کرنا، اپنے قوم کے اتحاد اور اتفاق کی بات کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس سے نبی بھی خوش ہوگا۔ آپ سے پہلے سینئر وائس چیئرمین آغا جامی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو گلہ ہے اور جو ہمیں شکوہ بھی ہے گورنمنٹ سے اور اداروں سے کہ وہ سیدوں کا خمس ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا یعنی تعلق بات ہے کہ مطلب KPK کے اندر یا KPK کی گورنمنٹ یا پھر دوسری گورنمنٹ آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ چیزیں ادا کرتی ہے، اور یہ عوام کو مناسب طریقے سے کیسے پہنچنی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اس دین کے اعتبار سے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی وہ کوئی دور ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ علماء بتائیں، سوشل میڈیا پہ بتائیں کہ بھئی آپ سیدوں کو زکوٰۃ دینا حرام سمجھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو جب سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر گورنمنٹ سے اس کا کیا حق بنے گا اور کیا دیا جائے گا؟ جب زکوٰۃ آپ نے منع کر دیا، ہر جگہ آیات بھئی نہیں سید کو زکوٰۃ یہ حرام ہے، فلانا ہے، ڈھنگانا ہے، تو کم از کم بتاؤ وہ دوسری چیز کیا ہے جو نعم البدل جو ہے نا زکوٰۃ کی جائے گی، تو بتاؤ نا وہ خمس ہے۔ وہ خمس سے بیت المال سے حق دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو جتنے بھی اہل بیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اس نے 2000 روپے 2000 درہم دیے، اور حضرت امام حسین کو 3000 درہم دیے۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ نے حضرت عمر فاروق سے گلہ کیا کہ بھئی ابا وہ تو میرا ہم عمر ہے، ابا وہ تو میرے جتنا ہے، آپ اس کو 3000 اور مجھے 2000 5000 اس میں مجھے 2000 کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ 3000 اس کے نانا کا حق ہے، یہ 3000 یہ خمس ہے، یہ بیت المال میں ان کا حق ہے، آپ اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ آپ کے باپ کا نام تو علی نہیں ہے، آپ کے نانا کا نام محمد نہیں ہے، آپ تو میرے بیٹے ہیں، آپ کو 2000 دیے جائیں گے، اور یہ جو 2000 اس کے اپنے ہیں، اور 3000 جو 5000 دے رہا ہوں یہ اس کے باپ دادا کا حق ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ حق خمس کا اسلام کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، اگر یہ ہے تو دیا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن پھر پیغمبر پاک کا سامنا کرو گے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بنیادی سوال کیا تھا کہ اس تنظیم میں آنے کا مقصد اور اس تنظیم کے اغراض و مقاصد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوں گے، اور صرف سادات کے لیے ہی تگودو کی جاتی ہے یا پھر جو غیر سادات اقوام ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ، چونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے حساب سے یا پھر ہماری جو حکومتوں کی رویہ ہے، تقریباً ہر قوم اس کا شکار ہے، تو آپ لوگوں کا جو مقاصد ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سید القوم خادمہ، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا اتحاد اور اتفاق و متفق ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مل کے اپنے لوگوں کی بھی خدمت کریں اور پوری دنیا کے لوگوں کی خدمت کریں، اس لیے کہ بھئی سید اور خادم تو وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے کام آئے۔ ہم اپنے قوم کی بھی جو ہے نا خدمت کریں گے، اور خاص طور پر جو غیر قومیں ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم یکجا ہو کے ان کی خدمت کریں۔ جیسے میں نے بتایا پہلے کہ بھئی اماں فاطمہ کو جو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے وہ اس انداز سے ملی ہے کہ اس وقت پیغمبر پاک نے اپنے بیٹے کو، وہ حق تھا، پوری کائنات پیغمبر پاک کی تھی، کچھ بھی نہیں دیا، اور فرمایا کہ بھئی ہم گھر کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ غلام ہے، مال و جائیداد ہیں، بکریاں ہیں، یہ
عوام کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ہم گھر والے ہیں، ہم جو ہے نا محنت کریں گے، ہم مشقت برداشت کریں گے. اسی طرح سادات کو یکجا کر کے ہم مشقت برداشت کریں گے، اور ہمارے سر اور ہمارے سینے بڑے ہونے چاہیے تاکہ پوری دنیا کی قوم کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ سید تیشہ.